اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو درس نمبر 36 میں ہے اور موضوع گفتگو رؤیت حسی کی نفی۔ رؤیت حسی یعنی آنکھوں سے دیکھنا، آنکھ حواس خمسہ میں سے ہے۔ تو بحث ہماری چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ ذاتیہ کے متعلق، کہ جس میں یہ بات ہم نے واضح کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مرکب نہیں ہے، جسم نہیں رکھتی۔ تو اسی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب اس کی ذات مکان نہیں رکھتی، جسم نہیں رکھتی، کوئی جہت نہیں رکھتی کہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں کہ وہ اس سائڈ پہ ہے، تو پھر یہ جو ظاہری آنکھیں ہیں اس سے دیکھنے کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا جا سکتا ہے، تو جیسے ہی یہ نظریہ اپنائیں کہ دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر پچھلی بحث جو ہم نے واضح کی کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کسی جہت میں ہے، اللہ کسی مکان میں ہے، اللہ کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا اگر آپ نتیجہ نکالیں تو غور و فکر کے بعد یہی نتیجہ نکلے گا کہ وہ کوئی مادہ ہے، وہ کوئی جسم رکھتا ہے کہ جس کی طرف ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رؤیت حسی ہے یعنی ظاہری آنکھ سے دیکھنا، وہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جو عقلی طور پہ اور منطقی طور پہ ایک باطل نظریہ ہے اور اس کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کو دلائل کی روشنی میں دیکھیں اور آپ کہیں کہ اس کے اوپر ہم کس طرح سے دلیل قائم کریں، تو کتاب کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے دو دلیلیں جو ہیں وہ مرتب کی گئی ہیں۔ پہلی دلیل بظاہری طور پہ عقلی ہے اور دوسری دلیل جو ہے وہ قرآن مجید سے ہے۔ یہ جو عقلی دلیل ہے اس کا عنوان یہ باندھا گیا ہے کہ رؤیت بصری کی شرط کا نہ ہونا، یعنی رؤیت بصری یہی آنکھوں سے دیکھنا۔ آنکھوں سے دیکھنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ وہ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کا رنگ ہو، کلر ہو، روشنی ہو، اس کی ایک جگہ ہو، جہت ہو، مکان ہو۔ جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہوں گی تو اس ظاہری آنکھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس چیز کو دیکھ سکے۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کائنات میں موجود ہیں لیکن روشنی نہ ہونے کی وجہ سے، رنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ظاہری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ پاتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب ذات کے متعلق ہم نے صفات کے ذریعے سے معرفت حاصل کی، تو ان صفات میں جو بات ہمارے سامنے آئی کہ اس ذات کے اندر کسی قسم کے ہم اجزاء کو تصور نہیں کر سکتے اور کسی قسم کے مکان کو، جسم کو، جہت کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آنکھ کے دیکھنے کی شرائط ہیں وہ شرائط ہی موجود نہیں ہیں۔ ان شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ وہ مکان کے اندر وہ چیز ہو، ایک مکان رکھتی ہو۔ تو جب اللہ کی ذات لا مکان ہے، اس کا کوئی مکان نہیں ہے اور اس کا کوئی مادہ اور جسم نہیں ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، تو لہٰذا آنکھ سے جو دیکھنے کی شرط ہے وہی پوری نہیں ہے، تو بس آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور اسی عقلی دلیل کی طرف امیر المومنین علیہ السلام نے ہمیں متوجہ فرمایا۔ یہ الکافی میں آپ سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ لا تلمسہ لامسۃ ولا تحسہ حاسۃ، یعنی کوئی لمس، چھونے والی چیز نہ ہی اسے لمس کر سکتی ہے، ٹچ کر سکتی ہے، مس کر سکتی ہے۔ کوئی چھونے والی چیز، کوئی چھونے والا ہاتھ اسے چھو نہیں سکتا، ولا تحسہ حاسۃ، اور کوئی حس اس کو محسوس نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی حس ہو، اس حس کے اندر آنکھیں بھی آ جاتی ہیں۔ آنکھیں کس طریقے سے محسوس کرتی ہیں؟ دیکھ کر محسوس کرتی ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ زبان سے چکھا بھی نہیں جا سکتا، سونگا بھی نہیں جا سکتا، اس کے کوئی جسم کی کوئی آواز ہو جیسے انسان سنے، کوئی آواز آ رہی ہو، اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی حواس خمسہ کا اس کے ساتھ تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات امیر المومنین السلام کی ہمارے لیے ایک قسم کی رہنمائی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل نہیں ہیں، اسے ہم مجسم نہیں مانتے، اسے ہم مرکب نہیں مانتے، تو لہٰذا یہ اسے ٹچ کرنے کا، چھونے کا سوال، اسے محسوس کرنا، دیکھنا، یہ ساری چیزیں نفی ہو جاتی ہیں۔
اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ دوسری دلیل قرآن مجید کی ہے کہ جو واضح ہے بالکل، جس کے الفاظ میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس کے اندر۔ سورۃ الانعام کی 103 نمبر آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی، اور وہ سب آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ تو ہم سب کو جانتا ہے، ہماری آنکھوں کو جانتا ہے، آنکھوں کے اشاروں کو وہ جانتا ہے۔ وہ لطیف الخبیر، اور وہ لطیف اور خبیر ہے، یعنی بڑی باریک بین ہے اور باریک بین خبریں اس کے پاس ہیں، لیکن آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ تو یہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت حسیہ کے بطلان کے اوپر ایک واضح طور پہ دلیل ہے۔ اس کے بعد ایک اور عنوان جو کتاب کے اندر باندھا گیا کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ قلبی رؤیت کا جواز، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ظاہری آنکھ ہے، یہ جو ہماری حس ہے، یہ جو ہماری بصارت ہے، اس کے ذریعے سے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن قلبی رؤیت یعنی جو دلیل کی زبان ہے، جو دل کے اندر ایک شعور کا اور ادراک کا پہلو ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دل سے دیکھنا۔ یہ روایات میں یہ بات ہمارے پاس موجود ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے۔ راوی یہ بیان کرتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام منبر کوفہ کے اوپر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ایک شخص جس کو ذیلب کہا جاتا ہے، ذیلب شخص بھی بڑا فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والا شخص شمار ہوتا ہے، تو اس نے امیر المومنین علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کہ حل رأیت ربک، کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا کہ ویلک یا ذیلب ما کنت اعبد ربا لم ارہ، کہ تمہاری بربادی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے ذیلب، میں علی اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ علی ایک ایسے رب کی عبادت کر رہا ہو کہ جس کو علی نے آج تک دیکھا نہ ہو۔ فقال یا امیر المؤمنین کیف رأیتہ، تو پھر اس نے دوبارہ یہ پلٹ کر سوال پوچھا کہ یا امیر المؤمنین کیف رأیتہ، کہ آپ نے اسے کیسے دیکھا ہے؟ یعنی اس سوال سے یہ لگتا ہے کہ اس کے ذہن میں بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ ہی نہیں جا سکتا۔ قال ویلک یا ذیلب، پھر امام نے یہ فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اے ذیلب، لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار، یہ جو آنکھیں ہیں یہ جس طریقے سے چیزوں کو دیکھتی ہیں بصارت کے ذریعے سے، اس طریقے سے آنکھیں اس کو کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ ولیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، لیکن ایمان کی حقیقت کے ذریعے سے دل اسے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ جو ایمان کی حقیقت ہے، جس کا تعلق دل سے ہے، جس کا تعلق انسان کے شعور کے ساتھ ہے، تو اس کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شعور حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ایمان رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ ایک عقیدے اور ایمان کی بات ہے کہ آپ کے شعور میں، آپ کے دل میں، آپ کے جو دماغ ہے اس کے اندر کیا کیا دلائل ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کو آپ سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ کتاب کے اندر ایک اور عنوان یہاں پہ باندھا گیا اسی درس کے اندر کہ قیامت میں بھی رؤیت الہی کے امکان کا رد، یعنی کچھ لوگ اگر یہ سوچیں کہ چلیں اس دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے تو قیامت کے دن بھی کیا ہم نہیں دیکھ سکیں گے، تو اس کو بھی اس درس کے اندر رد کیا گیا ہے کہ قیامت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا مکان نہیں ہے، اس کی کوئی جہت نہیں ہے کہ فلاں سائڈ پہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں، تو لہٰذا اس طریقے سے قیامت میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری زندگی میں تو جسم نہیں رکھتا، کوئی مکان نہیں رکھتا، کوئی جہت نہیں رکھتا، اور جب قیامت میں جنت میں ہم جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا مکان بھی ہو جائے گا، اس کا جسم بھی ہو جائے گا۔ نہیں، جو چیز محال ہے وہ محال ہے، جو چیز عقلی طور پہ ناممکن ہے وہ ناممکن ہے، چاہے وہ قیامت سے پہلے ہو یا قیامت کے بعد ہو۔ تو جب اللہ کا مکان، اللہ کی جہت یہ ناممکنات میں سے ہے، اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے، تو زندگی میں بھی ناممکن ہے اور مرنے کے بعد بھی ناممکن ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ہمارے اس جسم کی وجہ سے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اگر ہم جسم سے نکلیں گے روح میں جائیں گے تو پھر یہ چیز ممکن ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
اس کو ہم کیا کہتے ہیں منطقی زبان میں کہ یہ محال ذاتی ہے، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ذاتی طور پہ ممکن سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن کچھ افراد قرآن مجید کی ایک آیت سورہ قیامہ کی ہے، وہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ جی قیامت کے دن جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ، کہ اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرۃ الی ربہا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، الی ربہا ناظرہ، یہ جو آیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ الی ربہا ناظرۃ، یعنی وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں سے انہوں نے یہ سمجھا، استدلال کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جی قیامت کے دن جو چہرے حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، یعنی وہی جو جنتی لوگ ہیں نیک اعمال والے، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے اس کا کیا معنی سمجھا، یعنی وہی رؤیت، یعنی انہی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بس اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا مان لیا کہ رب کی ایک جہت ہے، اس کا کوئی مکان ہے، اور گویا کہ اس کا ایک طرح کا جسم ہے کہ جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے اور یہ جو استدلال ہے اس آیت سے درست نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو کلمہ ناظرہ ہے جس کا ترجمہ دیکھنا کیا گیا ہے، تو اس کے جو ظاہری معنی دیکھنے والے وہ مراد لینا درست نہیں ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب کرنا کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کا ہم یہ ظاہری جو لفظوں میں معنی کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یعنی وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہوں گے اپنے رب کے ساتھ، کیونکہ ابھی جنت جہنم میں نہیں بھیجا گیا ہوگا، محشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے۔ تو جو لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے، سرکش ہوں گے، ان کے چہروں پہ پھٹکار ہوگی، تو وہ یہی گمان کر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ تو بہت برا ہونے والا ہے۔ لیکن جو اہل تقوی ہوں گے ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور مطمئن ہوں گے، اور اسی امید کے اوپر اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر انعام نازل کرے گا۔ تو یہاں پہ جو ناظرہ کا مطلب ہے وہ اس ظاہری معنی میں نہیں ہوگا کہ وہ رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی وہ بس دیکھ رہے ہیں میدان محشر میں، ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے انسان پہاڑ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے، چاند کو نہیں۔ دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ چہرے کی تر و تازگی، ان کا دیکھنا، ان کے مقابلے میں جو کافر ہے ان کا مایوس ہونا، یہ دونوں آیات کو جب آپ ساتھ رکھیں گے تو ناظرت ان کا معنی واضح ہو جائے گا کہ وہ امید رکھے ہوئے ہوں گے اپنے رب کی رحمت کے۔ اسی وجہ سے بہت سارے مترجمین کو، خصوصاً اہل تشیع کے مترجمین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بریکٹ میں ایک لفظ استعمال کریں گے کہ وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا اسی چیز کو تفصیل سے یہاں پہ لکھا گیا کہ پہلا جو نقطہ ہے اس کے اندر جسے کہا جاتا ہے کہ لغوی اور ادبی توجیہ، عربی زبان میں ناظرہ ہمیشہ حسی بصارت کے لیے نہیں آتا، بلکہ انتظار، امید اور توجہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ روایات میں یہ بات ذکر ہے، کتاب احتجاج تبرزی کی ایک طویل روایت لمبی، جس کے اندر ایک شخص آیا تھا اور اس نے قرآن کی بہت ساری آیتوں کے اندر اختلاف پیدا کیا کہ یہ آیت اس سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت اس سے ٹکرا رہی ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا، تو انہی میں سے ایک آیت یہ بھی تھی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَالنَّاظِرَةُ فِي بَعْضِ اللُّغَةِ هِيَ الْمُنْتَظِرَةُ، کہ جو ناظرہ کا معنی ہے یہ بعض لہجوں میں، بعض معانی میں، بعض لغت میں یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ منتظرہ، انتظار کرنے والی، یعنی وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اپنے رب کی رحمت کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ ناظرہ منتظرہ کے معنی میں ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے قرآن مجید کی ایک اور آیت پڑھی، الم تسمع الی قول تعالیٰ، کہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نہیں پڑھی قرآن مجید میں کہ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، کہ وہ جو خاتون ہے جس نے لوگوں کو بھیجا تھا انعام دے کر حضرت سلمان کی طرف، تو اب وہ دیکھ رہی تھی۔ تو یہاں پہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ انتظار کا مطلب ہے، اے منتظرۃ، یعنی وہ انتظار کر رہی تھی کہ جن لوگوں کو میں نے بھیجا ہے بہت سارا مال دے کر، وہ کیا خبر لے کر پلٹتے ہیں، تو وہ اسی انتظار میں تھی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ میں کہتا چھت کے اوپر چڑھ کے ان کی طرف دیکھ رہی تھی، نہیں، وہ تو چلے جا چکے تھے۔ اب وہ اس کو انتظار تھا کہ یہ جو میں نے قاصد بھیجے ہیں، یہ جو میں نے رسول بھیجے ہیں، رسول یعنی قاصد کو، یہ میسج کیا لے کر آتے ہیں، کیا پیغام حضرت سلمان کی طرف سے لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ناظرتن کا کلمہ استعمال ہوا، لیکن ناظرتن یہاں پہ دیکھنے کے معنی میں نہیں ہے، انتظار کرنے کے معنی میں ہے۔
تو امیر المومنین السلام نے اس زندیق کو یہ فرمایا کہ یہاں پہ جو ناظرتن الی ربہا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یہ بھی انتظار کے معنی میں ہے۔ تو لہٰذا انتظار کا یہاں پہ معنی کیسے ہوگا، یعنی وہ اپنے رب کی رحمتوں کا انتظار کر رہے ہوں گے، یہ اس کا معنی بنے گا۔ لہٰذا جو ہے وہ ناظرتن کا معنی انتظار کرنے والا ہے، اور بہت سارے ہمارے مفسرین جو ہیں انہوں نے بھی یہ معنی کیا، جیسے شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے ناظرتن الی ربہا ناظرتن، یہ جو آیت ہے اس کے ترجمہ میں یہ الفاظ لکھے کہ منتظرتن نعمت ربہا و ثوابہ، کہ وہ اپنے رب کی نعمت اور اس کے ثواب کا انتظار کرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں پہ منتظر کے معنی میں، انتظار کے معنی میں ہے یہاں پہ۔ اچھا، دوسرا جو معنی اس کا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھیں کہ یہ آیت کس کے مقابلے میں کیا بولی گئی ہے، کیونکہ وہاں پہ قیامت میں چہروں کا تعارف کرایا جا رہا ہے نا، کہ کچھ چہروں کے یہ حالات ہوں گے، کچھ چہروں کے یہ حالات ہوں گے۔ تو وہاں پہ جب ان چہروں کی بات ہوئی کہ ووجوہ یومئذ باسرہ، کہ کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے، یہ چہرے کیا ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، جو اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور ادھر سے کچھ چہرے کیا ہیں، وہ بڑے مایوس ہیں، اب وہ کیا وہ اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہے، رب کی طرف وہ نہیں دیکھ رہے۔ ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں، یہ گمان کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑا برا ہونے والا ہے، انہیں بہت بڑی پھٹکار پڑنے والی ہے، ان کے اوپر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، اسی وجہ سے ان کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے ہیں اور وہ ٹینشن میں ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے جو توقع رکھی ہوئی ہے، جو گمان کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں قرآن نے استعمال کیا کہ کچھ چہرے تو پھر ایسے ہوں گے کہ جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اب دونوں کو جب آپ ساتھ رکھیں گے کہ کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے اور جو اس بات کی توقع رکھے ہوں گے کہ ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، اور کچھ چہرے بڑے حشاش بشاش ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو دونوں کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ جو توقع رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر برا عذاب آنے والا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے عذاب ان کو دیا جانے لگا ہے، تو اس کے مقابلے میں ہم کیا یہاں پہ ترجمہ کریں گے کہ کچھ لوگ جن کے چہرے حشاش بشاش ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ثواب اور جنت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں جو معنی سمجھ آئے گا وہ انتظار والا ہے گا، کہ ان کے اندر بھی امید ہے، انتظار ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت کرے گا اور ہمیں جنت سے نوازے گا۔ تو لہٰذا دونوں آپ جملوں کو جب ساتھ رکھ کے دیکھیں گے، مقابلے والا جو معنی ہے وہ جب آپ کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایسا نہیں ہے کہ میدان معاشر میں سب لوگ جمع ہیں اور یہ تو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور باقی لوگ دیکھ ہی نہیں رہے، وہ نگاہیں نیچے کی ہوئی ہیں یا ادھر منہ پھیرا ہوا ہے انہوں نے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ رب کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، دیکھنے کا مطلب کیا ہے، انتظار کرنا، امید رکھنا۔ ان لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید ہوگی اور ان لوگوں کو کیا گمان ہوگا کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے اور ہمارے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے، یہ چیز ہوگی۔ اور تیسری چیز، عقلی اور نقلی قرائن ہمارے لیے واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجرد ہے، واجب الوجود ہے، محتاج نہیں ہے، اجزاء نہیں رکھتی، اس کی کوئی جہت نہیں ہے، اس کا کوئی مکان نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جب صفات سلبیہ ذاتیہ میں آپ ڈسکس کر لیتے ہیں، عقلی طور پہ قرآن کی دلائل سے جب آپ ثابت کر لیتے ہیں تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اسے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کا دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی واضح آیت جو شروع میں ہم نے پڑھی تھی، اسی کو ہم یہاں پہ دوبارہ دہراتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ لطیف و خبیر ہے۔ آنکھیں تو اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی، آنکھیں تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی، آنکھیں تو اسے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ تو یہ قرآن نے واضح اعلان کر دیا۔ اسی طریقے سے امیر المومنین السلام کی ایک روایت یہاں پہ مزید اور بھی ذکر کر رہے ہیں، جس کو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ لم ترہ العیون بمشاہدۃ الابصار ولکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، کہ اسے آنکھوں نے ظاہری دیکھنے سے نہیں دیکھا، یعنی آنکھیں اسے ظاہری دیکھنے سے نہیں دیکھ سکتی، لیکن دل جو ہے وہ ایمان کی حقیقتوں کے ساتھ اسے دیکھ سکتے ہیں اور اسے درک کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو دلائل ہیں جن کو ہم نے دوبارہ آپ کی خدمت میں دہرایا، یہ وہ دلائل ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور یہاں پہ امام علی رضا علیہ السلام کی آخر پہ ایک طویل روایت لکھی گئی کہ جس میں جو رؤیت الہی کا دعویٰ رکھنے والا ہے اس کو امام علیہ السلام نے قرآن کی بہت ساری آیات کے ذریعے سے رد فرمایا۔ یہ ابو قرہ المحدث کی جو ہے وہ قصہ ہے جو امام رضا علیہ السلام کے ساتھ سوال و جواب کی شکل میں ہے، اس کو یہاں پہ جو ہے وہ عربی متن کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، جو کتاب توحید شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیا ہے، کتاب احتجاج علامہ طبرسی علیہ الرحمہ اور بحار الانوار میں علامہ شیر رحمہ نے بھی سے نقل فرمایا ہے۔
اس کے ترجمے اور خلاصے کو ہم یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں کہ ابو قرہ محدث یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس امام علیہ السلام کا جو خادم ہے اسے میں نے کہا کہ میری امام علیہ السلام سے ملاقات کرو، اور پھر اس کو اجازت ملتی ہے اور یہ امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور بہت سارے سوال جواب ہوتے ہیں حلال حرام کے متعلق۔ وہیں پر ابو قرہ نے جو ہے وہ ایک روایت پڑھی، یعنی ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جھوٹی روایتیں جو یہودیوں کی طرف سے بنائی گئی ہیں وہ بہت زیادہ رائج تھیں۔ تو اس نے ایک جھوٹی روایت پڑھی، اس نے کہا کہ بھئی یہ روایت ہے کہ اللہ نے رؤیت اور کلام کو دو افراد میں تقسیم کیا، حضرت موسیٰ کو کلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت عطا فرمائی۔ یعنی حضرت موسیٰ کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا کہ لن ترانی، کہ اے موسیٰ آپ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، لہذا حضرت موسیٰ سے فقط کلام ہوتا رہا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ معراج پہ لے جایا گیا، اور معراج پہ لے جا کر وہ جو یہ روایت پڑھ رہا تھا کہ وہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رؤیت کی، اللہ کو دیکھا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ امام نے جو ہے وہ پہلے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ روایت جھوٹی ہے، امام نے قرآن کی آیات اس کے سامنے رکھی۔ امام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جن و انس تک یہ پیغام کس نے پہنچایا ہے، کون سے پیغام؟ پھر امام نے وہ پیغام پڑھنا شروع کیے، یعنی قرآن مجید کی وہ آیات جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوئی تھیں اور اللہ کے رسول نے لوگوں کو بتلائی تھیں۔ اس میں سے یہی آیت پڑھی کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، کہ آنکھیں تو اسے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ دوسری آیت یہ پڑھی کہ ولا یحیطون به علما، کہ اللہ کی ذات کا تو علم کے ذریعے سے احاطہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہماری جو عقل ہے اس کی ذات کا ادراک کر ہی نہیں سکتی۔ اور پھر تیسری آیت یہ پڑھی کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی مثل تو کوئی چیز ہم سوچ ہی نہیں سکتے، اس کا مثل ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ تین آیتیں پڑھی تو امام نے اس میں فرمایا کہ یہ آیتیں پھر کس نے پڑھی ہیں، جن و انس تک یہ پیغام کس نے پہنچایا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے؟ تو ابو قرہ نے جواب دیا کہ جی بالکل، یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک یہ آیات پہنچائی ہیں۔ تو پھر امام نے یہ فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص سب کو یہ خبر دے کہ وہ اللہ کا پیغام لایا ہے اور دعوت بھی اللہ کے حکم سے دے، اور پھر کہے لا تدرک الابصار، اور وہ سب کو یہی بتلاتا رہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، پھر اس کے بعد وہ کیا کہے کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی اس کا احاطہ علم سے کیا ہے، وہ یہ کہنے لگ جائے، اور پھر وہ کہنے لگ جائے کہ اس کی شکل انسانوں کی طرح ہے، جس سے ہم انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے کوئی چیز ہوتی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس کی مثل بھی وہ بیان خود کرنے لگ جائے۔ یعنی امام نے فرمایا کہ وہ رسول جو سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علم اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اس کی کوئی مثل ہم تصور نہیں کر سکتے، اور خود کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ انسان کی شکل میں ہے، اور اس کی یہ اس طرح کی شکل ہے، اور اس طرح کا اس کا نظام ہے سارا، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یعنی ایسی ڈبل باتیں اور عجیب و غریب سی باتیں اللہ کے رسول کے بارے میں تم کہہ رہے ہو۔ یہاں تک کہ زندیق بھی اس الزام کی جرات نہیں رکھتے کہ ایک ہی شخص اللہ کی طرف سے کچھ اور لائے اور خود اس کے خلاف ایک دعویٰ کرتے۔ اچھا، پھر ابو قرہ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی کہ وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ معراج والی آیت پڑھی کہ بتحقیق انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسے دیکھ لیا۔ اب یہ جو ایک مرتبہ دیکھنا ہے، زندیق کی بات میں کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ایک دفعہ، وہ آیت کا یہ ترجمہ کر رہا ہے۔ تو امام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کے بعد بھی واضح کیا گیا ہے کہ رسول خدا نے کیا دیکھا، ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جو آنکھیں دیکھتی ہیں دل اس کی تکذیب نہیں کرتے، جو آنکھوں نے دیکھ لیا دل نے اور شعور نے اسے مان لیا۔ پھر خود قرآن کیا فرماتا ہے کہ لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، کہ رسول خدا نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، اور اسی وجہ سے مترجمین اس کی آیت کا کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دیکھ لیا، یعنی حضرت جبرائیل کو دیکھا، یا بہت ساری جو اللہ کی دیگر نشانیاں تھیں معراج کے اوپر، اس کو اللہ کے رسول نے دیکھا تھا۔ پس اللہ کی آیات یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں وہ غیر اللہ ہیں، وہ اللہ ہے ہی نہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ اللہ کی ذات کا تو آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے، اس کا تو آپ علم ہی نہیں رکھتے۔ اگر آنکھیں اللہ کو دیکھ سکیں تو گویا اس کا احاطہ علم سے کر لیا گیا، معرفت مکمل ہوگی، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ابو قرہ نے کہا کہ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو روایت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے کلام عطا کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنی رؤیت عطا کی، تو آپ اس روایت کو جھٹلاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب کوئی روایت قرآن کے خلاف ہو تو میں اسے جھٹلا دیتا ہوں۔ تمام مسلمانوں کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کا احاطہ علم سے ممکن نہیں ہے، نہ اسے آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ اس کی کوئی مثل ہے۔ جب قرآن مجید کی یہ واضح آیات آ گئیں تو تم جتنی روایتیں لے کر آؤ گے کہ رؤیت ہو گئی ہے، اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، قیامت میں دیکھا جا سکتا ہے،
ان تمام روایتوں کو قرآن کی ان آیات کی وجہ سے ہم رد کر دیں گے اور باقاعدہ انہیں جھوٹا کہیں گے کہ یہ روایتیں کسی جھوٹے انسان نے گڑھی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔